السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن و حدیث کے اندر سلام کرنے اور سلام کو عام کرنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس عمل پر کئی ساری فضیلتیں بھی مرتب ہوئی ہیں، اور اس فضیلت کے تئیں کئی ساری حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ سلام یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس عمل میں، اس سلام میں، اس تحفے میں خیر و برکت ہے۔ اسی طرح سے سلام یہ محبت کا ایک پیغام بھی ہے، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ جب ہمارا کسی سے آمنا سامنا ہو تو گفتگو کرنے سے پہلے، ہم کلام ہونے سے پہلے ہم اس کو سلام کر لیں، خواہ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اسی طرح سے قرآن کریم ہی کے اندر ہمیں اس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں ملاقات کے غرض سے یا کسی اور غرض سے، تو سب سے پہلے ہم اس کو سلام کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ تو اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں ملاقات کے غرض سے یا کسی اور غرض سے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کے گھر پر سب سے پہلے پہنچ کر کے ہم سب سے پہلے اس کو سلام کریں، پھر اس کے بعد اجازت طلب کریں۔ اگر اجازت ملتی ہے ہم گھر میں داخل ہوں، اجازت نہیں ملتی ہے ہم واپس چلے آئیں، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم سلام کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں بھی اگر داخل ہو تو وہاں پر بھی گھر کے افراد کو، گھر کے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ سلام میں خیر ہے، برکت ہے، اور یہ سلام ایک سلامتی کی دعا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 61۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے نفسوں پر سلام کرو، یعنی گھر کے افراد کو، اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، کیونکہ یہ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ایسا تحفہ جو مبارک اور پاکیزہ بھی ہے۔ لہذا ان دو آیتوں سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ ہم سلام کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات آیت نمبر 24 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ مہمان آئے تو ان مہمانوں نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے اور کلام اور گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام۔ اللہ رب العالمین فرمائے کیا تیرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ تو حضرات گرامی قدر، ان آیات سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے، سلام یہ سلامتی کی دعا بھی ہے، اسی طرح سے سلام میں خیر اور برکت ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سلام کے تئیں ایک اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سلام خواہ کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے ہم ان کو بھی سلام کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جن کو پہچانتے ہوں صرف انہی کو سلام کریں، جن کو نہ پہچانیں ان کو سلام نہ کریں۔ تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ اگر کسی کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں آپ ان کو بھی سلام کریں۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ سب سے بہتر اسلام کی کون سی باتیں سب سے زیادہ بہتر ہیں، اسلام کی کون سی باتیں سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سب سے بہتر باتیں یہ ہیں تطعم الطعام، کہ تم کھانا کھلاؤ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ایک اور بات سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر اس شخص کو سلام کرو چاہے تم اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حدیث سے اسلام کی دو باتیں سب سے بہتر معلوم ہوئی کہ جیسا کہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی سب سے بہتر باتیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام کی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا کام یہ کرو کہ ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، سلام کرو۔ اسی طرح سے سلام یہ محبت کا ایک پیغام ہے، محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے لوگو تم جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو، ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں وہ عمل نہ بتلا دوں، وہ طریقہ نہ بتلا دوں، وہ کام نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تمہارے مابین محبت پیدا ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام بینکم، تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو، سلام کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے، سلام یہ محبت کا ایک پیغام بھی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے شریعت نے ایک حکم یہ دیا کہ اگر کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو میں ہو جائے، اور اس اختلاف کو اگر محبت میں بدلنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سلام کر لو، سلام کے ذریعے سے وہ تمہارا بھائی بن جائے گا، تمہارے درمیان الفت و محبت قائم ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کہا کہ جن کے درمیان، جن کے مابین اختلاف ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، اور وہ آگے بڑھ کر کے اپنے بھائی کو سلام کرتے ہیں، وہ لوگوں میں سے، وہ ان دونوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اور جب ان دونوں کا آمنا سامنا ہو تو ایک اپنا چہرہ ادھر کر لے، دوسرا چہرہ اپنا ادھر کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، سلام یہ محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے، سلام یہ محبت کا ایک پیغام بھی ہے، سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سلام میں خیر و برکت بھی ہے، سلام یہ اللہ تعالیٰ کی تحفہ بھی ہے، سلام یہ سلامتی کی ایک دعا بھی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو
یہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اور زور زور سے لوگوں کو محض اس وجہ سے بازاروں میں جایا کرتے تھے تاکہ اپنے بھائیوں کو سلام کریں، تاکہ سلام کے ذریعے سے ہم لوگوں کے مابین محبت پیدا کریں۔ تو حضرات گرامی قدر، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کریں۔ سلام یہ محبت کا پیغام ہے، اس کے ذریعے سے محبت بڑھتی ہے اور لوگوں کے مابین الفت و محبت قائم بھی رہتی ہے۔ سلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے اور اس میں خیر و برکت بھی ہے اور سلامتی کی ایک دعا بھی ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔